السلام علیکم دوستو، یہ ہماری جغرافیہ کی سیریز کی پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم جغرافیہ کے پہلے چیپٹر یعنی کہ نیچرل ریسورسز کے اوپر بات کریں گے۔ جغرافی جو ہے یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، ایک جیو ہے، دوسرا گرافی ہے۔ جیو کا جو ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دی ارتھ یعنی زمین، اور گرافی جو ہے اس کے معنی ہے ڈسکرپشن، تو اس طرح سے جغرافی کے معنی ہوئے ڈسکرپشن آف ارتھ۔ اب نیچرل ریسورسز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ اس کے دو اقسام ہیں، ایک فزیکل انوائرمنٹ ہے اور ایک ہیومن انوائرمنٹ ہے۔ جو ہیومن انوائرمنٹ ہے یہ اٹ کین بی چینج بائی پیپل، اس کو لوگ چینج کر سکتے ہیں، یعنی ان کا کلچر ہے، ان کی زبان ہے، ان کا رہن سہن کا انداز ہے، اور جو اسٹرکچر وغیرہ ہے اس کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن فزیکل انوائرمنٹ جو ہے یہ اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں پہ سمندر ہیں، جہاں پہاڑ ہیں، جہاں دوسری معدنیات ہیں، وہ اپنی جگہ پہ موجود رہیں گی، برقرار رہیں گی، ان کا کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ اب ٹائپ آف نیچرل ریسورسز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ دو اقسام کی نیچرل ریسورسز ہوتی ہیں، ایک رینیویبل ریسورسز ہے، دوسری نان رینیویبل ریسورسز ہے۔ رینیویبل ریسورسز جو ہیں یہ ان کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے، جب ان کو ایک دفعہ استعمال کر لیں تو یہ لامحدود ہیں۔ مطلب یہ کہ اس کو اگر ہم استعمال کر لیں گے تو یہ ختم نہیں ہو جائیں گی، بلکہ ان کا سائیکل چلتا رہے گا۔ جس طرح سے پانی واٹر سائیکل ہے، وہ پانی بخارات بن کے اڑتا ہے اور اس کے بعد بارش کے ذریعے سے پھر واپس برستا ہے اور پھر وہ اسٹور ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں دوبارہ سے۔ اسی طرح سے جو زراعت کے ذریعے سے ہم اپنی پیداوار جو ہے وہ حاصل کرتے رہتے ہیں ہر سال۔ لیکن جو نان رینیویبل ریسورسز ہیں، ان کو ایک دفعہ استعمال کر کے ختم کر دیں تو اس کو واپس سے اس کو ریسائیکل نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے کوئلہ ہے، آئل، نیچرل گیس وغیرہ جو ہیں، یہ اس کو ایک دفعہ استعمال کر لیا جائے تو اس کو دوبارہ سے پھر استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ اب نیچرل ریسورسز کے جو یوزز ہیں اس کے بارے میں جو زمانہ قدیم کے لوگ ہیں، وہ جس طرح سے امریکہ میں تھا، ریڈ انڈینز ہوتے تھے، تو وہ لوگ تھک بلیک لیکوڈ جو ہے اس کو زمین کے باہر نکلتا ہوا دیکھتے تھے، لیکن اس کا کیا استعمال ہے اس کے بارے میں وہ نہیں جانتے تھے۔ لیکن جب ٹیکنالوجی نے ترقی کی تو پھر لوگوں کو احساس ہوا کہ اس کو کافی بہتر انداز سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کو بلیک گولڈ کا نام دیا گیا ہے، یعنی کہ اس کا استعمال اس انداز سے ہے کہ اس کی قیمت سونے کے برابر ہو گئی ہے۔ یہ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ جب ٹیکنالوجی امپروو ہوئی ہے تو پھر لوگوں نے اس کا کس طریقے سے بہتر طور پہ استعمال کر سکتے ہیں یہ جان لیا ہے۔ اب یہ آئل جو ہے یہ پہلے صرف ٹرانسپورٹیشن کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، لیکن اب اس کو مزید جو اشیاء ہیں ان کے را مٹیریل کے طور پہ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آئل جو ہے اس کو ربر ٹائر کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے، ڈٹرجنٹ کے اندر بھی یہ استعمال ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پینٹس وغیرہ ہیں اس کے اندر بھی را مٹیریل کے طور پہ یہ آئل جو ہے یہ شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پانی کے بارے میں لوگ پہلے صرف اس کو لائف سپورٹ کے طور پہ لیتے تھے، یعنی کہ صرف پینے کے لیے یا زراعت کے لیے ہی استعمال ہوتا تھا۔ لیکن اب پانی کے ذریعے سے واٹر ویل کے ذریعے یہ لوگ گرینڈنگ گرین یعنی جو گندم کی پسائی ہے یہ واٹر ویل کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کا بہت ٹیکنالوجی کے اندر جو استعمال کیا جا رہا ہے پانی کا، وہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور کے ذریعے سے یہ ڈیمس بناتے ہیں اور اس کے ذریعے سے سستی بجلی جو ہے یہ حاصل کی جاتی ہے۔ اب نیچرل ریسورسز کو کس طرح سے حاصل کرتے ہیں، اس میں اب ٹیکنالوجی امپروو ہوئی ہے، تو یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ سمندروں کے اندر ساؤنڈ ویوز کے ذریعے سے پتہ لگاتے ہیں کہ مچھلیوں کی بڑی مقدار ہمیں کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے، اور وہاں سے وہ پر مچھلیاں جا کے پکڑتے ہیں۔ اسی طرح سے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس قابل بھی ہو گئے ہیں کہ جو ڈیزرٹس ہیں، جو صحرا ہیں، اور جو جہاں پہ آئس کورڈ ایریاز ہیں، وہاں سے بھی یہ لوگ تیل جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ اب یہ قدیم زمانے سے یہ ہوتا تھا کہ
صرف لکڑی کو جلا کے ہی یہ توانائی حاصل کرتے تھے، لیکن جب 18 سینچری کے اندر اسٹیم انجن کی ایجاد ہوئی ہے تو اس کے بعد لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ کوئلے کے ذریعے سے زیادہ توانائی حاصل کر سکتے ہیں بنسبت یہ کہ لکڑی کے ذریعے سے جو حاصل ہوتی ہے۔ پھر بعد میں مزید ترقی ہوئی تو 19 سینچری کے اندر انجن ایجاد کیا گیا، تو اس کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا کہ آئل کے ذریعے سے زیادہ توانائی حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح 20 سینچری میں انہوں نے نیچرل گیس کو بھی ایک توانائی کے ذریعے کے طور پہ استعمال کرنا شروع کیا۔ اب ورلڈ سورس آف انرجی جو ہے، ہم جو دنیا میں انرجی حاصل کی جا رہی ہے وہ ان کے سورسز کیا کہیں اور کس سورس سے کتنے پرسنٹ توانائی حاصل کی جاتی ہے، اس کے بارے میں اس چارٹ کے اندر پورا بتایا گیا ہے کہ آئل کے ذریعے سے دنیا میں 32% جو ہے توانائی کی آئل کے ذریعے ضروریات پوری ہو رہی ہیں، کوئلے کے ذریعے 28% ہے، نیچرل گیس کے ذریعے 17% ہے، بایو ماس کے ذریعے 11% ہیں، اور سولر انرجی، ونڈ انرجی، ہائیڈرو الیکٹرک پاور کے ذریعے 8%، اور اسی طرح نیوکلیر پاور کے ذریعے 4% توانائی کی ضروریات پوری کی جا رہی ہیں۔ اس گراف کے اندر بھی یہ گرافیکلی دکھایا گیا ہے کہ بڑا جو حصہ ہے وہ آئل، گیس اور کوئلے کے ذریعے سے توانائی حاصل کی جاتی ہے، جبکہ بایو ماس، سولر انرجی، ونڈ انرجی اور نیوکلیر پاور کے ذریعے سے بہت کم مقدار میں توانائی حاصل کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ جو جغرافیہ کا پہلا چیپٹر ہے نیچرل ریسورسز، اس کے بارے میں کمپلیٹ ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب جو باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہیں وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔